اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب اور ادب پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اردو لیکچر کے امتحان کی تیاری کے لیے آپ کے لیے ہمیشہ کی طرح ماڈل پیپر کے طور پر 10 سوالات لے کر آئے ہیں، جن کو دیکھنے اور سننے کے بعد آپ کو اردو لیکچر کے امتحان کو پاس کرنے میں انشاءاللہ ضرور مدد ملے گی۔ ایک اردو ادب کا طالب علم ہونے کے ناطے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو ویڈیو میں کسی قسم کی غلطی نظر آئے تو کمنٹس باکس میں ضرور کمنٹس کر دیں، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا، کیونکہ اس سے مجھے اپنی اصلاح کرنے میں مدد ملے گی۔ تو چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ تو آج کی ویڈیو کا جو پہلا سوال ہے وہ سوال نمبر 21 ہے۔ انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 21 دوبارہ سننا۔ انڈین شیکسپیئر کسے کہا جاتا ہے؟ آپشن اے حکیم احمد شجاع، آپشن بی آغا حشر، آپشن سی امتیاز علی تاج، آپشن ڈی امانت لکھنوی۔ تو سوال نمبر 21 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آغا حشر کشمیری۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 22 کی جانب۔ تو سوال نمبر 22 ہے، امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بلا شبہ اردو ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ڈرامہ کب لکھا گیا تھا؟ سوال نمبر 22 دوبارہ سننا۔ امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی بلا شبہ اردو ادب میں شاہکار کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ڈرامہ کب لکھا گیا تھا؟ آپشن اے 1914 عیسوی میں، آپشن بی 1919 عیسوی میں، آپشن سی 1922 عیسوی میں، آپشن ڈی 1947 عیسوی میں۔ تو سوال نمبر 22 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن سی 1922 عیسوی میں۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 23 کی جانب۔ شہرت عام اور بقائے عوام کا دربار اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے جس کا تعلق فینٹسی سے ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ سوال نمبر 23 دوبارہ سننا۔ شہرت عام اور بقائے عوام کا دربار اردو ادب کا ایک شاہکار مضمون ہے جس کا تعلق فینٹسی سے ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد، آپشن بی اشفاق احمد، آپشن سی چراغ حسن حسرت، آپشن ڈی مرزا فرت اللہ بیگ۔ تو سوال نمبر 23 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مولانا محمد حسین آزاد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 24 کی جانب۔ تو سوال نمبر 24 ہے، وہ کون سی کتاب ہے جس کے دباچے کو اردو سوانح نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل ہے؟ سوال نمبر 24 دوبارہ سننا۔ وہ کون سی کتاب ہے جس کے دباچے کو اردو سوانح نگاری کے منشور کی حیثیت حاصل ہے؟ آپشن اے حیات جاوید، آپشن بی حیات سعدی، آپشن سی یادگار غالب، آپشن ڈی الفاروق۔ تو سوال نمبر 24 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی حیات سعدی۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 25 کی جانب۔ سوال نمبر 25 ہے، میں باغی ہوں، میں اور میرا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان اور چاہے یوسف سے صدا کتابوں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ سوال نمبر 25 دوبارہ سننا۔ میں باغی ہوں، میں اور میرا پاکستان، سب سے پہلے پاکستان اور چاہے یوسف سے صدا کتابوں کا تعلق کس صنف ادب سے ہے؟ آپشن اے آپ بیتی خود نوشت، آپشن بی سوانح عمری، آپشن سی سفرنامہ، آپشن ڈی رپورتاج۔ تو سوال نمبر 25 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے آپ بیتی خود نوشت۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 26 کی جانب۔ لوح دل دبستان لاہور کے کس شاعر کی معروف آزاد نظم کا عنوان ہے؟ سوال نمبر 26 دوبارہ سننا۔ لوح دل دبستان لاہور کے کس شاعر کی معروف آزاد نظم کا عنوان ہے؟ آپشن اے مجید امجد، آپشن بی نون میم راشد، آپشن سی تصدق حسین خالد، آپشن ڈی میرا جی۔ تو سوال نمبر 26 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے مجید امجد۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 27 کی جانب۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ سوال نمبر 27 دوبارہ سننا۔ کلام میں کچھ باتوں کا ذکر کر کے ان کی مناسبت سے متعلقات کا ذکر کسی خاص تعین یا بغیر تعین کرنا علم بدیع کی اصطلاح میں کون سی صنعت کہلاتی ہے؟ آپشن اے مرات النظیر، آپشن بی لف و نشر، آپشن سی اہام، آپشن ڈی حسن تعلیل۔ تو سوال نمبر 27 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی لف و نشر۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 28 کی جانب۔ کلام میں کسی لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمصے میں پڑ جائے کہ کون سی معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 28 دوبارہ سننا۔ کلام میں کسی لفظ کے دو معنی نکلتے ہوں اور آدمی مخمصے میں پڑ جائے کہ کون سے معنی مراد ہیں تو ایسی صنعت کو اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ آپشن اے تضاد، آپشن بی مبالغہ، آپشن سی تفریق، آپشن ڈی اہام۔ تو سوال نمبر 28 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی اہام۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 29 کی جانب۔ سوال نمبر 29 ہے، کسی لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ سوال نمبر 29 دوبارہ سننا۔ کسی لفظ معترضہ یا جملہ معترضہ کی وضاحت کے لیے رموز اوقاف کی کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟
آپشن اے قوسین، آپشن بی رابطہ، آپشن سی تفصیلیہ، آپشن ڈی واوین۔ تو سوال نمبر 29 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن اے قوسین۔ تو چلتے ہیں سوال نمبر 30 کی جانب۔ وجہ جامع علم بیان کی کون سی صورت کا رکن ہے؟ سوال نمبر 30 دوبارہ سننا۔ وجہ جامع علم بیان کی کون سی صورت کا رکن ہے؟ آپشن اے تشبیہ، آپشن بی استعارہ، آپشن سی مجاز مرسل، آپشن ڈی کنایا۔ تو سوال نمبر 30 کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی استعارہ۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کو اردو ادب کے حوالے سے میری یہ درسی کاوش پسند آئی ہے تو میری ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کو دبا دیں، لائک بھی کر دیں، اس سے میری بہت زیادہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ آپ کو اپنے پیاروں کے صدقہ میں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے، آمین والسلام۔